بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد كتاب النكاح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وتزوج النساء ومن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا لیکن میں نماز بھی ادا کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہذا جس کسی نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حدیث بخاری و مسلم۔ اس سے پہلے جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے پیدا شدہ وہم کو دور کیا جا رہا ہے کہ مصنف نے اختصار کے پیش نظر اسے حذف کر دیا، یعنی بعض متن ہے حدیث کا جو سبب ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کا، وہ مصنف نے جو ہے نا طول الکلام ہونا، بات بڑی ہو جاتی بلکہ اس کو حذف کر دیے ہیں، اصل چیز لب لکھے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 صحابیوں میں سے ایک نے یہ عزم ظاہر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف میں 3 صحابی گزر رہے تھے اور تینوں کا گفتگو ہے، یہ 3 صحابیوں میں سے ایک نے یہ عزم ظاہر کیا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھیں گے، اور دوسرے صحابی نے کہا کہ وہ رات بھر قیام کریں گے، اور تیسرے صحابی نے فرمایا وہ کبھی نکاح نہیں کریں گے۔ کیا فرمائے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے صحابی بولے میں ساری رات تہجد پڑھتا رہوں گا، اور ایک صحابی بولے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم ہی تھے جنہوں نے اس طرح کہا تھا، سن لو اللہ کی قسم میں تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تم سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں، اس کے باوجود میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کر دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں، یہ میرا اسوہ ہے۔ اب اگر کوئی از خود اپنے اوپر پابندیاں لازم کر لیتا ہے اور میرا اسوے سے روگردانی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث ہے، وہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بالباءۃ وینہی عن التبتل نہیا شدیدا ویقول تزوجوا الولود فإنی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامۃ، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرماتے اور تجرد کی زندگی سے سختی سے منع فرماتے، تجرد اسے کہتے ہیں اکیلے رہنے کو کہتے ہیں، اور فرماتے تھے میں بہت محبت کرنے اور چاہنے والی بیویوں کو شادی کرنے کا حکم دیتا ہوں، بہت بچے جننے والی، بہت بچے پیدا کرنے والی خواتین سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں تمہاری کثرت کی بدولت قیامت کے روز دوسرے انبیاء پر فخر کروں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ عورتوں سے الگ تھلگ رہنا، نکاح نہ کرنا، ازدواجی تعلق سے کنارہ کشی رہنے کو تبتل کہتے ہیں۔ الودودہ میں واو پر فتحہ، واو پر زبر، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس کو بولتے ہیں ودود، یا اس کا معنی ہے وہ محبوب و پسندیدہ عورت ہے جو اپنے عمدہ اور بہترین اوصاف و خصائل، عادات و اطوار، حسن خلق کی مالک اور اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہو۔ الولودہ واو پر فتحہ، ایسی عورت جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتی ہو۔ یہ چیز کنواری میں اس کے خاندان کی حالت سے معلوم کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس کے والدہ کو دیکھنا یا اس کی دادی کو دیکھنا، تو جو زیادہ جس کے پاس بچے ہیں پہلے سے تو سمجھنا کہ یہ اور بچی بھی جو ہے نا مجھے زیادہ بچے دے گی۔ مکاثر کے معنی ہے میں متبعین کی کثرت تعداد کی وجہ سے انبیاء پر فخر کرنے والا ہوں گا۔ تیسری حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع
عورت چار چیز دیکھ کر جو ہے نا شادی کرتے ہیں لوگ. عورت کی شادی کرنے کے لیے 4 سبب جو بڑے سبب ہیں، ایسے کئی ہیں لیکن 4 سبب دیکھ کر جو ہے نا عورت سے شادی کرتے ہیں. لمالہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، عورت 4 چیزیں دیکھ کر شادی کرتے ہیں عورت کی لوگ. لمالہا، اس کا مال دیکھ کر. ولحسبہا، اور اس کا حسب اور اس کا نسب اور اس کا خاندان قبیلہ دیکھ کر. ولجمالہا، اور اس کی خوبصورتی اور اس کی جو ہے نا صفات جسم کے دیکھ کر کرتے ہیں. ولدینہا، اور بعض لوگ دین دیکھ کر کرتے ہیں، دین میں جو زیادہ دیندار والی ہوتی ہے. لدینہا فاظفر بذات الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، حکم دیے کہ تم دیندار جو عورت ہے زیادہ اس سے شادی کرو. تریبت یداک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 اسباب و وجوہ سے کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندان کی وجہ سے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس کے دین کی بنا پر. پس تم دیندار سے ظفر مند ہو، یعنی شادی کرو، تیرے دونوں خاک آلود ہوں. یہ مقولہ ہے جو عرب بولتے تھے. وہ شرف، وہ بزرگی جو قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے کسی کو حاصل ہوتا ہے، حسب اس کہتے ہیں، وہ شرف جو قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے کسی کو حاصل ہوتا ہے، یعنی فلاں کا دادا، فلاں کا نانا ایسے تھے، فلاں کا بھائی ایسا تھا، فلاں کا جو ہے نا بھائی ایسا، فلاں کا جو ہے نا بیٹا ایسا تھا. یہ دیکھ کر جو ہے نا شادی کرتے ہیں، ارے بھائی اچھی عورت ہے. فاظفر بذات الدین، یعنی ایسی خاتون سے نکاح کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تیرے خاک آلود ہوں. کہا جاتا ہے ترب الرجل، آدمی فقیر و محتاج ہو گیا. یہاں دعا مراد نہیں ہے، بلکہ اس جگہ جد و جہد اور صحیح و کوشش کے لیے ابھارنا اور برانگیختہ کرنا اور حرص دینا مقصود ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی کے لیے بہر نوع دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے. کسی کے پاس مال و دولت، کسی کے پاس حسن و جمال پر فریفتہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عورت محض بیوی نہیں ہوگی، بچوں کی ماں بھی ہوگی. ظاہر ہے وہ اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی وقت کر سکے گی جب وہ خود نیک اور دیندار ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو احادیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.